علامہ اقبال نے کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بے تاب ہو جائے۔ انہوں نے آخری لفظ والناس پڑھا ہوگا اور سندیں وصول کی ہوگی اور سر کے اوپر دستار مبارک سجائی ہوگی، اور گھر سے آنے والے یہ ننھے حفاظ کرام سفید لباس پہن کر آئے تھے، اور ان کو شاید یہ معلوم تھا کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے اور آج ہم نے شہید ہو جانا ہے۔ یہ قندوز کے شہید ہیں، یہ ایشیا کے عظیم بچے ہیں۔ آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کن الفاظ سے کروں۔ کہیں تو میری ملت کی بیٹی عافیہ صدیقی کو بے گناہ پکڑا جا رہا ہے، تو کہیں برما کے اندر میری ملت کی بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، تو کہیں شام، تو کہیں فلسطین کے اندر میری ملت کا کشت و خون ہو رہا ہے۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں قندوز کے ان عظیم ننھے حفاظ کرام کی جن کو بے گناہ شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور صرف اور صرف یہی تھا کہ وہ ایک مسلمان کے گھر کے اندر پیدا کیوں ہوئے ہیں، وہ مسلمان کیوں ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیوں کیا ہے، اور مارنے والے کون تھے؟ کلین شیو تھے، اور کٹنے والے میری ملت کے ننھے حفاظ کرام تھے۔ اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو انسانیت کی دھمال دیکھنے کو ملتی۔ ہمیں کیا ہے، ہم تو پاکستان کے اندر سکون سے بیٹھے ہیں، ہم ان کی حمایت میں کیوں بات کریں، ہم ان کی حمایت کیوں کریں؟ لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر پاؤں کو کانٹا چبھتا ہے تو اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو ہم اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی اس کام کے پیچھے کار فرما تھے، جو بھی اس معاملہ کے اعلیٰ کار تھے، ان کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو وہ کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔